جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعا پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے تم کوشش کر رہے ہو، وہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ جان لو کہ اللہ تمہیں ایسی حالات میں نہیں ڈالے گا جسے تم سنبھال نہ سکو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے آنسو بہائے اور وہ کن نہ کہے؟ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیا اور وہ سسکیا جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے، مایوس ہو کے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا آتا ہے، محبت کرنا آتا ہے۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ کے خزانوں میں تمہاری چاہت کا بھی ایک خزانہ ہے۔ دعائیں تو بس ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھی یقین رکھو گے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مدد خاص انہی لمحوں میں بھیجتا ہے جو تمہیں مایوس کیے ہوتے ہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو وسیلہ ہوگا۔ یہ آنسو تمہاری یقین سے بڑھ کے تو نہیں ہے، یہ 2 پل کی تکلیف ہے، تمہاری زندگی بھر کی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو انار کے دانے ایسی باریک سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ شدت سے دعائیں مانگی گئی ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ سوچو جس سے مانگ رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے دعا قبول ہونا بہتر ہوگا۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔
یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے، اور اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے، آمین۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں کی امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہمارا اللہ بہت رحمان ہے، وہ تو ہماری ایک دل سے کی گئی توبہ پر ہمارے بے شمار گناہ بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب کن فرمائے گا اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ تمام بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی بہترین فیصلہ تمہارے رب کا ہوگا۔ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں اس ذات کے سوا۔